اسلام آباد سے بیورو چیف خالد جمیل اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ساتھ ہی عمر دراز گوندل بیورو چیف لاہور بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، اور فرید اللہ بیورو چیف پشاور بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ رخ کریں گے بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل کی جانب۔ خالد جمیل، بلاول بھٹو کی جانب سے بیانات سامنے آئے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو الیکشن نتائج سامنے آئے ہیں اس میں کسی ایک جماعت کو بھی وہ عددی اکثریت حاصل نہیں کہ وہ اکیلے حکومت سازی کر سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر نون لیگ ہے اور پھر پیپلز پارٹی اور پھر ایم کیو ایم ہے۔ اور اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی نے میرا خیال ہے دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم کا حصہ بن کے انہوں نے جتنی بھی اس حکومت کی ناکامیاں تھیں وہ اس میں برابر کے شریک ٹھہرے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ پی ٹی آئی حکومت سازی تنہا کرنا چاہ رہی ہے اور وہ پیپلز پارٹی سے انہوں نے نہ مدد مانگی نہ رابطہ کیا، نون لیگ نے ان سے مدد مانگی، اب یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بدلے میں یہ آج صدر کا جو عہدہ ہے اس کا خواہش کا اظہار بھی کیا بلاول بھٹو نے کہ صدر زرداری ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ صدر منتخب ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ چیئرمین سینٹ اور سپیکر پہ اپنا امیدوار کھڑا کریں گے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ چیئرمین سینٹ اور سپیکر پر کیا پی ایم ایل این اپنا امیدوار کھڑا کرے گی یا نہیں کرے گی، اور وہ ان کو سپورٹ کریں گے، اور اسی طرح صدارت کے انتخاب میں کیا پی ایم ایل این اپنا امیدوار کھڑا کرے گی اور کیا وہ صدر زرداری کو سپورٹ کریں گے۔ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا، کیونکہ اگر ان عہدوں پہ ان کے امیدوار بھی آ گئے تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی بھی اپنے امیدوار لا رہی ہوگی، تو کیا کسی کو سنگل لارجسٹ جو ہوتے ہوئے کہ 51% جو ہے کہ وہ اکثریت ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر رن آف دا الیکشن ہوتا ہے اور پھر پہلے دو جو کینڈیڈیٹ ہیں انہیں دوبارہ مقابلہ ہوتا ہے، تو پھر یہ صورتحال ویسی ہوگی۔ جو اصل ایشو ہے وہ حکومت سازی کے بعد کا ہوگا، جو پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کو امیڈیٹلی اپنا فائنینشیل گیپ پورا کرنے کے لیے اس سال جو ہے وہ 20 سے 24 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر جو ہے کہ دسمبر تک آپ کو 6-7 ارب ڈالر جو ہے کہ وہ پے بیک کرنے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو فوری طور کے اوپر ایک پروگرام میں جانا ہے۔ 16 مہینوں میں جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں پیپلز پارٹی، اس میں ایم کیو ایم، اس میں باپ، اس میں نون لیگ، اس میں باقی چھوٹی جماعتیں بھی شامل تھیں، اور ان کو انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ نیگوسیشن میں اتنی مشکلات آئیں کہ کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ اب اگر پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں بیٹھے گی، وزارتیں نہیں لے گی، تحریک انصاف بھی اپوزیشن میں ہوگی، اور 90 جو ارکان ہیں اپنی ریزرو سیٹ لے کر اگر پی ایم ایل این 90 ارکان کے ساتھ حکومتی بینچوں پر ہوں گے تو دنیا اس کے ساتھ کیسے اعتبار کرے گی یا تعلقات کو آگے بڑھائے گی۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ اکثریت اپوزیشن میں بیٹھی ہوگی، اقلیت حکومت میں بیٹھی ہوگی، تو دنیا اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ نتائج کے حوالے سے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سیاسی استحکام ہو، عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا اس کا احترام کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت چیلنجنگ سچویشن ہوگی، اور جو اس وقت ایک عدم استحکام کی صورتحال ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، اگر یہ سیٹ اپ اس طرح سے بنا تو یہ عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال جو ہے کہ یہ مزید گہری ہوتی جائے گی، اور اس سے جو بحران ہے وہ حل ہونے کی بجائے مزید گہرے ہوں گے۔ دوسرا اس کے اندر ابھی جو ہمیں ایک اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے وہ امیدوار جن کو ناکام ڈکلیئر کیا گیا ہے فارم 47 کے اندر، اور ان کا کلیم ہے کہ وہ فارم 45 کے اندر جو ہے کہ وہ 50-60 سے زیادہ ارکان جو ہے کامیاب ہیں لیکن ان کو ہرایا گیا ہے، اگر وہ عدالتوں سے ان کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ایک حکومت بنا سکتی ہے۔ تو یہ ابھی بہت ifs اینڈ بٹس ہیں، اور ابھی بہت سی چیزیں جو ہیں کہ وہ آگے جو چلنی ہے اس کے اندر عدالتی قانونی لڑائی بھی نظر آ رہی ہے، اور اس میں ہمیں غیر یقینی اور غیر عدم استحکام جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔